اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ دوسری آیت میں کہہ دیا کہ زانی اور زانیہ کی سزا یہ ہے کہ انہیں 100 جو ہے کوڑے لگاؤ، اور پھر کس طرح سے کہا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّہِ، اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی تمہیں جو ہے کوئی اس میں کوئی دامنگیر نہ ہو، ان پر کوئی رحم نہ آئے تمہیں کہ یہ جو ہیں جی یہ تو ایسے ہیں جی اور ایسے ہیں جی، ان پر رحم کرے، ان کی سزا کو کم کر دیں۔ نہیں، لا تأخذكم بما في إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے جانا ہے، اگر تم یہ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ آخر میں تم سے بات پرس ہوگی تو جو کچھ تم کرو گے، تو پھر تم ان کے معاملے میں کوئی نرمی نہ برتو، ان کو جو سزا اللہ تعالیٰ مقرر کر رہا ہے اس کو سزا دو، وہ بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے لیے کس نے بنائی ہے۔ پھر ایک بات تو یہ کہ ان کے رافت ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ ایک چار دیواری کے اندر ان کو کوڑے مارنے ہیں کہ 10 آدمی نے دیکھ لیا یا جیل کے اندر جو سٹاف ہے اس نے دیکھ لیا یا رات کی تاریکی میں ان کو سزا نہیں دینی ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ یہ سزا طائفۃ من مسلمانوں کے گروہ جو ان کے سامنے یہ ہونا چاہیے۔ اسلامی سزاؤں کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ سزائیں عبرتناک ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کے لوگ دیکھ کے ان کو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوڑے لگتے ہیں تو گھنٹہ گھر پہ کھڑے ہو کے لگتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی کان ہو جائیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی شروع ہوگا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے، اور ہاتھ کرتا ہے تو پھر سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی تھی اس لیے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ تو یہ سزائیں جو ہیں عبرتناک ہیں، اور جہاں اسی لیے پھر جہاں اسلامی حکومت صحیح معنی میں قائم ہوتی ہے وہ کبھی وہاں جرائم نہیں ہوتے ہیں، اور جرائم ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے حکمران نے ایک دفعہ کہا تھا بڑی کہ میں اس لیے یہ کیا کسی نے سزا کے بارے پوچھا تھا چور کے ہاتھ کے بارے میں، کہا کہ کیا میں سارے ٹنڈوں کا ملک بنوا دوں۔ اب اس اللہ کے بندوں سے یہ پوچھو اگر وہ اللہ کا بندہ ہے اور شیطان کا بندہ نہیں ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ نافذ ہوئی تھی یہ چوری کیا سب لوگ ٹنڈے پھر رہے تھے، سب لوگ کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے؟ اور کیا سعودی عرب میں جہاں آج یہ نافذ ہے جہاں وہاں سب ٹنڈے پھرتے ہیں، صحیح سلامت ہاتھ والا کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ اتنے اپنے ملک کے بارے میں بدگمان ہیں کہ آپ ایسے ایک ملک کے حکمران ہیں جس میں سب چوری بستے ہیں، اور اگر آپ نے چوری کی کوئی اسلامی حد نافذ کر دی تو سب کے سب جو ہیں وہ ٹنڈے ہو جائیں گے؟ یہ تو بدگمانی ہے آپ کو اپنے اوپر بھی اور اپنے ملک کو بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد جو ہے یہ بڑا عبرتناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو بہت واضح طور پر اس بات کو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ 16 سال سے کم کی عمر کا جو ہے اس پر سزا نہیں ہوگی، اس کو کوئی سزا نہیں۔ اگر وہ 16 سال سے کم کی عمر کا بالغ ہے، 12 سال کی بچیاں جو ہیں وہ بیٹی جن رہی ہیں اور اولاد جن رہی ہیں، تو وہ ان کو کیوں نہیں سزا ملے گی؟ 16 سال کے باپ بن رہے ہیں تو ان کو سزا کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ان سے نرمی اور کس کی مرضی کے لیے ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی آئے اور وہ لے کے آئے ایک زنا کا کیس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اس خیال سے آیا کہ شاید یہاں کوئی نرم سزا جو ہے وہ مل جائے۔ تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ان الیہود جاؤوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجدون فی التوراة فی شأن الرجم وقالوا نفسخه ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع فإذا فيه آية الرجم
فقالوا صدق یا محمد فی آیت الرجم فامر بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجم، کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور آپ سے انہوں نے ایک کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ زنا کا مرتکب ہوا ہے اور ایک اور مرتکب ہوئی ہے، تو ان کے لیے سزا جو ہے آپ تجویز کریں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا اس میں تمہاری کتاب جو ہے تورات، اس میں کیا حکم ہے، رجم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں تو حکم یہ ہے کہ ہم اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، نسخ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور ہم ان سے کوڑے مارتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اس میں رجم کی آیت موجود ہے تورات کے اندر۔ تو وہ جب تورات لے آئے اور کھولا تو اس نے کیا کیا کہ اس آیت پر جس میں کہ آیت رجم تھی ہاتھ رکھ دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہٹاؤ یہ ہاتھ، جہاں سے ہٹاؤ، ارفع یدک، ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا تو انہوں نے کہا کہ یہودی مان گیا کہ ہاں واقعی جو ہے یہاں آیت رجم ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو رجم کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو ایک بات تھی، وہ یہودی تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ شاید یہاں سے کوئی رعایت مل جائے، وہ رجم والی جو ہے بات وہ نہ ہو۔ تو لیکن آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو علم دیا تھا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تورات کے تم مانتے ہو نا، وہ تو ایمان تو تمہارا تورات پہ، وہ لے آؤ۔ اس نے کیا ہے، اس نے انگلی رکھ دی۔ اب یہاں کوئی انگلی نہیں رکھ رہا ہے، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہ قانون ہی بدل دیا تھا، قانون موجود تھا تورات کے اندر، تبدیلی نہیں لائے تھے کہ وہ آیت رجم میں اسے کھلے دی تھی، کھل موجود تھی، لیکن صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسرا کیس ایک چوری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، وہ جو مخزومیہ کا تھا جس نے چوری کر لی تھی، اور پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کسی نہ کسی طرح حضور اس کی سزا میں کچھ تخفیف کر دیں، اتنے بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر یہ اس کا ہاتھ کر گیا تو یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ یہ نہیں تھا کہ یہ چوری کی سزا جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ کچھ رعایت کر دی جائے، کوئی اس کو جرمانہ کر دیا جائے، کوئی اس طرح کی چیز کر دی جائے تاکہ یہ ہاتھ کرنے سے بچ جائے، جو عمر بھر کی رسوائی جو ہے اس سے بچ جائے۔ کوئی منسوخ کرے، کوئی نئی قانون نہیں تھا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو وہ جو ہے وہ کیا حکم دیا کہ ہٹاؤ، اور ان کو رجم کروا دیا۔ حالانکہ انہوں نے کوئی آیت نہیں بدلی تھی، آیت کھوٹی نہیں تھی، آیت موجود تھی، موجود ہوا۔ یہاں بھی اگر مخزومیہ کا کیس آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں، تو حضرت اسامہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سزا جو ہے ختم کر دی جائے، یہ تو بڑی سخت سزا ہے، وحشیانہ سزا ہے، نہیں، صرف یہ تھا کہ اس کو کچھ رعایت دی جائے، بجائے اس کی کہ اس کا ہاتھ کٹے، کوئی جرمانہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر دی جائے جس سے کہ جس کا نقصان ہوا ہے ان کی تلافی بھی ہو جائے، اور یہ ہے کہ اس کو سزا بھی ہو جائے، اور یہ قبیلے کی بڑی جو ہے وہ آرزو بھی بچے۔ صرف اتنی بات تھی، کوئی قانونی تبدیل کی تھی۔ لیکن آج یہ بغاوت ہے اس طرح سے کہ قانون کو تبدیل کر دیا گیا ہے، قانون وہ تبدیل کر دیا گیا جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کی سورہ رجم کی دوسری آیت کی کیا تعویل کر سکتے ہیں آپ؟ کون سا یہ قرآن سنت، کون سا قرآن ہے جس کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو ان کو 100 کوڑے مارو؟ کیا ان کے جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں سورہ نور نہیں ہے؟ کیا سورہ نور کی دوسری آیت وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ پھر یہ کس طرح سے قرآن، پھر جب یہ سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر قرآن اور سنت کا نام کیا دیتے ہو؟ تم تو باغی ہو، تمہیں تو خدا تمہارا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے اس کو دیکھتے رہو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم سے پہلے جو ہے قد خلق من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، تم دیکھو، چل پھر کے دیکھو کہ ان کا عاقبت، ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ اور ہماری سرزمین جو ہے یہ تو ایک عبرت کا نمونہ موجود ہے، یہاں تو جس بہادر کشاں ہر کے در افتاد برفتاد، یہاں تو جو آیا اس نے منہ کی کھائی۔ مولانا مودودی کو موت کی سزا دینے والے جو ہیں وہ خود ٹھکانے لگ گئے، لیکن مولانا مودودی نے آج بھی زندہ و تابندہ، اور ان کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مقبولین بارگاہ خداوندی میں سے ہے۔ تو ان کے لیے یہ موت کوئی یہ موت کے لیے معافیہ مانگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ ہماری زندگی بچ جائے، اس بات کے لیے ہمارا اقتدار بچ جائے،
یہ زندگی جو ہے اس میں کوئی بوچھ اور مجھ کسی کے ایک لمحہ بھی اضافہ نہیں کر سکتا. یہ اقتدار جو ہے یہ اقتدار ایک لمحہ کے لیے بھی زیادہ نہیں ٹھہر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ آج آپ کی گردن مروڑ دے تو اس گردن کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ہمیں عبرت کے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے ہے. اور ہمیں بھی اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خدا کا ایک باغی گروہ آج ہمارے اوپر مسلط ہے تو ہم کیا کریں. نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے. اور جو یہاں بارہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جس ذریعے میں بھی ہم کر سکیں اس کے خلاف نفرت، اس کے خلاف بات کر سکیں، اس کو روکنے کے لیے، اس فضا کو جو ہے بدلنے کے لیے جو بھی ہم کر سکیں وہ ہم کریں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نیتوں کا مالک ہے. ہماری نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، ہم اس میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورہ المومنون کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ فلاح پا گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو اور فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی بیویوں اور اپنی لونیوں کے سوا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. بیویوں اور لونیوں کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں ہے، ان کے لیے حلال ہے. ان کے علاوہ اور مقامات سے وہ پرہیز کرتے ہیں. جو ان کے علاوہ بیویوں اور لونیوں کو کوئی اور راستہ اپنی شہوت پوری کرنے کا اختیار کرے گا تو یہ لوگ حد سے گزر جائیں گے، باغی ہوں گے. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں. یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں ہر شخص پڑھا یا ان پڑھ ہے وہ کامیابی چاہتا. یہ لفظ ایسا ہے، کامیاب ہو جاؤں، ناکام نہ ہوں، فیل نہ ہوں، میں اپنی مراد پا دوں. جو میں چاہتا ہوں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. کام کہتے ہی مراد کو ہے، مقصد کامیابی، مقصد کو پا لوں. کوئی کہتا ہے مجھے دولت مل جائے اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے، مل جائے دولت، تو کہتا میری مراد پوری ہوگی. کوئی اقتدار چاہتا ہے، کوئی ملازمت کا طالب ہے، کوئی کسی عورت کو ڈھونڈتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی خواہش اور آرزو ہے. وہ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنی مراد پا لی. اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ جن کامیابیوں کے تم در پہ ہو، اول تو ضروری نہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ مل ہی جائے. یہاں بہت سی خواہشیں لوگوں کی نہیں پوری ہوتی، مر جاتے ہیں، ناکام رہتے ہیں. بہت سی خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. روتے جاتے ہیں کہ یار یہ میں چاہتا تھا نہیں ہوا. اور دوسری طرف اگر یہ مل بھی جائے تو یہ کانٹا جو ساتھ لگا ہوا کہ زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ دیں. ادھر تمہیں ملازمت کا پروانہ ملے، ادھر تم مر دو. کیا میرا شداد کی طرح جنت بناؤ اور دیکھنے کے لیے جاؤ، گھوڑا آ جا اندر ہو جا باہر ہو، فرشتہ اجل آ جائے جان قبض کر لے، سارے ارمان دل میں رہ گئے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فلاح کا ذکر کیا. اور لغت عرب میں آپ دیکھیں جنہوں نے عربی زبان کی ڈکشنریاں لکھی وہ لکھتے ہیں کہ لفظ اور بھی بہت سے ہیں مگر فلاح سے جامع لفظ عربی زبان میں کوئی نہیں. کامیابی کا جب ذکر کر رہا نا، اعلیٰ ترین کامیابی جس میں پھر کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی اندیشہ اور ڈر نہ ہو، اور آدمی کی وہ کامیابی پائیدار اور دائمی ہو، ہمیشہ رہے، یہ نہیں کہ چھن جائے. ایسی کامیابی کو عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں. اور اسی لیے اذان میں جو اعلان ہوتا ہے
وہ بھی اسی لیے علماء امت کہتے ہیں کہ کہنا تو یہی تھا کہ آؤ نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ کافی جب 2-4 مرتبہ کہہ دیا جاتا، مگر اسلام نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی حکمت سے دین کا ایک خلاصہ اذان کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ مسلم غیر مسلم اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ پڑھے، اذان پڑھ لے، اذان سے پتہ چل جاتا کہ دین کیا کہتا۔ پہلے اللہ اکبر اس بات کا اعلان کہ جو کہتے اللہ نہیں ہے، اس دنیا کو کسی نہیں بنا، بکواس کرتے، اس بات کے وجود باری کہ اللہ ہے اور سارا اقتدار اور حکمرانی اسی کی ہے، یہ جہان اس کے قبضے میں ہے، وہ اس دنیا کا مالک خالق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کے سوا کسی کا قانون جاری نہیں ہونا چاہیے، کسی کی غلامی اور بندگی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کہ اللہ کے قانون کو کہاں سے معلوم کرا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں ڈکلیئر کرتا ہوں، شہادت علم کے ساتھ اعلان کہ ایک چیز کو آدمی یقینی جانتا اور اس کی دعائی دے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے یہ حاضر ناظر وغیرہ کی بحث ہے تو مولوی جب بیکار ہوگا نکالی نا، اعلان ہے کہ میں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی ذریعہ ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے۔ اور اب اس کے لیے کہ پھر اس دین کو کیسے قائم کیا جائے، فرمایا فرض بھی یہ کرے، معاشرہ بھی، حی علی الصلاۃ، نماز آنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان اللہ نے فرمایا سورہ یونس میں، فرعون نے جب ظلم کیا، تشدد کیا، نماز بعد ختم کر دی، لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہاں سورہ یونس میں اللہ نے پہلی ہدایت کی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو کہ محلوں میں ایسے گھر مقرر کرو جو لوگوں کو خفیہ بتا دو کہ یہ قبلے ہے، یہاں اکٹھ ہوا کرے گا، نماز زندہ کرو۔ نماز ابتدائی قدم ہے، جب مسلمان میں نماز آ جاتی ہے، معاشرے میں، قوم میں، وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی بے قدری جو ہے نا کہ نماز کوئی شہر رکوع سجدہ، یہ تو جو نماز کو نہیں سمجھتے ہوا نا، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ مسلمان حکومت کے سیدھی راہ پر رہنے کا جو ہے نا طریقہ آخری نشانی میں اقامۃ الصلاۃ، کہ وہ خود بھی نمازی ہو، ملک میں بھی نماز کا انتظام کریں، مؤذن و خطیب و نماز کا اہتمام۔ جب لوگوں نے پوچھا اگر حکمران بگڑ جائیں تلوار اٹھا لیں، پر میں اس وقت تک نہیں جب تک وہ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز جو ہے اس کا ذکر کیا، تو پھر بعد میں حی علی الفلاح، اگر دائمی کامیابی چاہتے ہو تو اس کا راز اسی میں مضمر ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کی غلامی کرو، اس کے رسول کی شریعت کو نافذ کرو، نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑ کر رہو، یہ ہے کامیابی کیا۔ بعد میں اسی کو پھر دہرا دیا، اللہ اکبر اللہ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ سے اذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور آخر میں کہاں ختم ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی پرکار گھوم کر اللہ پر آتی ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے، انجام بھی اللہ ہے۔ اللہ نہیں نہ سمجھ میں آیا اور اس کو آدمی بھول گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصر اللہ خان سامن، جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پھر اپنے آپ کا بھی نہیں پتہ رہنے دیتا، وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، انہیں پھر کوئی پتہ نہیں رہتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جائیں گے، کچھ نہیں، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھولنے والے خود فراموش ہو جاتے ہیں، ان کے وقتوں کا اپنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ ہم تو ایک ذرہ بے مقدار ہیں، اللہ کی مٹھی میں جب چاہے مٹا دے اس حکومت کو، نہیں اکڑ جاتے۔ تو اللہ نے اس سورہ میں اسی کامیابی کا ذکر کیا کہ جو کامیابیاں تم ڈھونڈتے ہو نا، یہ کوئی بات نہیں۔ نیک لوگ مثال دیتے ہیں، کوئی آدمی اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، سارے عیش کے سامان ہے، مگر جب آنکھیں کھلتی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہو۔ یہی کامیابی ہے دنیا کی، جن کامیابیوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے نا، ان کی حقیقت یہی ہے، وقت صبح شود ہم تو روز معلومت کہ با کے باختہ عشق در سدے دج۔ جب صبح ہوگی نا، آنکھیں کھلے گی، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اندھیری رات میں تم کس کے ساتھ یہ ارادہ کرتے رہے ہو، کیا تھا وہ خواب میں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، صحیح معنوں میں کامیاب ہونے والے، مراد پانے والے، حقیقی اپنے مقصد میں کامیاب والے ہونے والے مومن ہیں، جنہیں ایمان نصیب ہو گیا نا، یہ معرفت اور پہچان ہو گئی کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مالک کون ہے، یہ دنیا کس لیے بنی ہے، ہم یہاں کیوں آئے۔ فرمایا ایمان والے جو ہے وہ کامیاب ہو، انہوں نے مراد پائی، باقی سب ناکام، حکمران فیل ہیں، دولت مند ناکام ہے، جس کے پاس جو کو چھوڑ کر مر جائے گا کچھ نہیں ساتھ لے جائے گا، روتا جائے گا خالی ہاتھ ہے۔ اور سکندر کی طرح جیسے کہتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ جو یونان سے لے کر ہندوستان تک پتہ کرتا تھا کیا ساتھ لے جا رہا، کوئی ہے پلے اس وقت،
تو فرمایا سب ناکام ہوں گے سوائے ان کے جو ایمان لے. ایمان والا آدمی جو بے شک کنگار رہے